السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ محترم حاضرین، باپردہ خواتین، عزیزان ملت، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تن تنہا سارے جہاں کا پالنہار ہے، رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ جس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستی ہے یہ بارشیں۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی سرور کائنات تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں، کاوشوں، کوششوں کی وجہ سے یہ شریعت، یہ دین، یہ اسلام ہم تک اپنی اصل حالت میں پہنچا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ ماہ مبارک کے 2 عشرے گزار چکے اور مشکل سے اب 4 سے 5 روز باقی رہ گیا ہے، اور پھر یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہونا چاہتا ہے۔ جہاں اس مہینے کی بہت ساری عبادات خاص ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت ساری عباداتیں کی جاتی ہیں، انہی میں سے ایک خاص اور اہم عبادت ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ۔ جس طرح رمضان مبارک کا تعلق، رمضان مبارک میں قرآن کا تعلق، گہرا تعلق ہے، اور رمضان میں قیام، روزوں کا تعلق ہے، اسی طرح یہ انفاق فی سبیل اللہ کا بھی ایک رمضان سے تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواؤں سے بھی زیادہ سخی بن جاتے تھے۔ کیا مطلب ہے کہ آندھی اور طوفان جتنا رفتار سے چلتی ہے،
اللہ کے رسول اس سے بھی تیزی سے لوگوں کو صدقہ و خیرات کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے عطیات پیش کرتے تھے. یعنی جو کچھ بھی اللہ کے رسول کے پاس ہوتا تھا وہ چاہتے تھے کہ میں لوگوں کو دے دوں. وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرتے ہیں، مثال دے کے سمجھا رہا، جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ، اس دانے کی مانند ہے، اس بیج کی مانند ہے، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جس کو ایک کسان، ایک کاشتکار زمین میں بوتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکالتا ہے. چاول کا ایک دانہ کوئی لگاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی 7 بالیاں نکالتا ہے. کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اور پھر 7 بالیوں میں 100 دانے کر دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ کسان لگا ایک دانہ لا رہا ہے اور اللہ رب العالمین اسے اپنی نعمت سے، اپنی قدرت سے 700 دانوں میں تبدیل کر رہا. تو یہ مثال اللہ رب العالمین نے دی کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال اسی طرح ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں 1 روپے خالص نیت سے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہوں، اللہ رب العالمین اس کی نیت کے اعتبار سے اسے 7 گنا اور 7 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. اسی پہ بس نہیں ہے، آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے جس کے ساتھ اس کے لیے اور ثواب اور نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے. یعنی 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. وہ کس اعتبار سے؟ آپ کے اخلاق، آپ کی نیت کے اعتبار سے. واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العالمین بہت زیادہ جاننے والا ہے. ایک مثال اللہ رب العالمین نے پیش کی کہ 1 روپے خرچ کرنے کی مثال کیا ہے کہ ایک دانے آپ زمین پہ لگاتے ہیں، اس سے 700 دانے ہو جاتے ہیں، اور 700 سے پھر اللہ رب العالمین اسے جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اخلاص کے اعتبار سے. ہمیں اور آپ کو دنیا میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ یہ کہے کہ آپ مجھے 100 دو، میں 1 سال کے بعد آپ کو 200 دوں گا، اگر دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا بھروسہ والا شخص ہے، آپ فوراً پیسے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر کوئی کہے 1000 دو، میں آپ کو اگلے سال 10,000 دوں گا، دیکھ رہے کہ یہ آدمی جو ہے سچا ہے، صادق ہے، اپنے قول اور فعل میں صحیح اترتا ہے، آپ فوراً پیسہ دیتے ہیں اس کو کہ مجھے منافع ہوگا. اور یہ بات کوئی مخلوق نہیں کہہ رہی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ تم مجھے دو اور میں تمہیں 1 گنا نہیں، 10 گنا نہیں، 700 گنا اور 700 گنا سے بھی اور بڑھ کر میں دینے کے لیے تیار ہوں. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات کہہ رہی ہے. اور 700 سے بھی زیادہ کی بات اللہ کے رسول کس طرح بتاتے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک انسان کل قیامت کے دن اپنی نیکیوں کو دیکھ کے حیران ہو جائے گا اور بولے گا میں نے تو یہ نیکی کی ہی نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ انسان کہ 1 کھجور صرف کسی کو خیرات کرتا ہے، 1 کھجور کا دانہ، بس 1 کھجور کسی کو صدقہ کرتا ہے، لیکن اس کی نیت صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ریاکاری نہیں ہوتی، کسی کو دکھانا مقصود نہیں ہوتا ہے، یہ بتانا مقصود نہیں ہوتا ہے کہ میں مالدار ہوں، میں بہت دان کرنے والا ہوں، میں دینے والا ہوں. یعنی وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر بس 1 کھجور اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور قبول کرنے کے بعد اس کی تربیت کرتا ہے، جس طرح لوگ چھوٹے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، یعنی اسے پالتے ہیں، پوستے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین اس کی تربیت کرتا ہے، اسے بڑھاتا ہے. اور جب کل قیامت کے دن اس کی نیکی پہاڑوں کی شکل میں آئے گی تو وہ بولے گا میں نے تو یہ نیکی نہیں کی اللہ. تو اللہ رب العالمین جواب دے گا یہ تمہاری فلاں نیکی ہے، اس دن تم نے جو 1 کھجور اللہ کے راہ میں صدقہ کیا تھا وہ اسی کا بدلہ ہے آج. وہ حیران ہو جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ صدقہ کرنا لیکن نیت صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دن میں بھی اور رات میں بھی. کیا مطلب کہ دن میں خرچ کرتے ہیں دکھا کر کے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں خرچ کر رہا ہوں تم بھی خرچ کرو، لوگوں کو ابھارنے کے لیے بتا کر خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار. اور جب رات میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین صرف اپنے اور اللہ رب العالمین کو معلوم رہتا کہ میں نے کیا خرچ کیا، میں نے کس کو کتنا دیا، اور دوسرا کسی کو معلوم نہیں رہتا. یعنی خفیہ طور پہ
किसी को पता ना चले। क्या होगा इससे, क्या फायदा होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया बिल्लैलि वन्नहारी सिर्रन व अलानिया, यानी एलानिया तौर भी खर्च करते हैं और खुफिया तौर पर भी खर्च करते हैं। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास बहुत बड़ा अजर है। वला खौफुन अलैहिम, और उनके दिमाग में, उनके ज़हन में, उनके दिलों में कोई खौफ बाकी नहीं रहता। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जो ये काम करते हैं उनको फ्यूचर का डर नहीं रहता। खौफ कहते किसे? खौफ जो आने वाली चीज है, मुसीबत आने वाली है, उसके बारे में सोच के इंसान डरा हुआ रहता है कि कल क्या होगा, आगे आने वाला क्या होगा, हमारा एग्जाम आ रहा है, हमारा कारोबार है, वो कैसा चलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है उनके दिलों से हम खौफ को निकाल देते हैं जो इस तरह सदका व खैरात करते हैं। वला हुम यहज़नून, और उनके दिलों में कोई गम नहीं रहता है। गम कैसे कहते हैं? गम माजी की चीज को, यानी पीछे जो गुजर चुका है, इंसान का कोई बहुत करीबी दोस्त गुजर गया, इंसान कोई आदमी है, उसका बच्चा गुजर गया, तो गम लग जाता है दिल में, अफसोस करता रहता है, मातम करता है, सदमा लग जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि हम उसके दिल से वो गम भी खत्म कर देते हैं। किस वजह से? अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च करने की वजह से। और इसी पे बस नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में खर्च करते हैं और उनका नीयत साफ होती है, उनकी नीयत साफ होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मा नक़सत मिन माली सदक़तिन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के रसूल ने कहा कि सदका करने से आपके माल में कमी नहीं होती है। बज़ाहिर आपको लगेगा कि मैंने 1000 था, मैंने 500 सदका कर दिया, 500 कम हो गया। अल्लाह के रसूल करे सदका करने से आपका माल कम नहीं होता है। और शैतान जो है वो इंसानों को सदका व खैरात करने से किस तरह रोकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक इंसान अपने जेब में हाथ डालता है किसी गरीब यतीम को देने के लिए, सदका व खैरात करने के लिए, मस्जिदों में, मदरसों में देने के लिए, तो 70 सरकश शयातीन उसे घेर लेते हैं और वसवसा डालते हैं। किस तरह की वसवसा? कोई कहता है तुम्हारे घर में ये जरूरत है, खर्च मत करो, मैं मफहूम बता रहा हूँ हदीस का। कोई ये कहता है, ये वसवसा शैतान डालता है कि तुम्हारे बीवी के ये खर्चे, बच्चों के ये खर्चे, घर में ये जरूरत की चीज है, तुम्हारे लिए ये जरूरत की चीज लेनी है। तो 70 ख्यालात आपके दिमाग में आते हैं कि मैं खर्च करूं ना करूं, दूं या ना दूं, इस तरह के ख्यालात आते रहते हैं। और अल्लाह के नबी ने कहा जब अपने जेब से निकाल के वो दे देता है अल्लाह की राह में, तो वो 70 शयातीन के जालों को तोड़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च करता है। तो ये इतना बड़ा मकाम है। और इसी पे बस नहीं है, सहाबा इकराम किस किस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे लब्बैक कहे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जब इस्लाम की खातिर मदद मांगी, सहाबा इकराम ने अपने जानों से बढ़कर ताउन करने की कोशिश की। जैसे उसरा, ये उस वक्त एक जंग पेश आई जिसे जंग तबूक कहा जाता है। जंग तबूक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुल्क रूम से, जो उस वक्त का सुपर पावर था, उससे लड़ाई होनी थी। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा इकराम के पास आते हैं और ऐलान करते हैं। किन सहाबा इकराम के पास? जो मक्के से हिजरत करके आए हैं। ऐलान करते हैं कि क्या बात है, मैं देख रहा हूं कि मुल्क रूम से लड़ना है, जंग की तैयारी करनी है और आपके हालात बहुत सुस्त पड़ गए हैं, तो अल्लाह के राह में कौन है जो मदद करना चाहता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सबसे पहले हजरत उमर फारूक कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने आज इस्लाम की खातिर ताउन मांगा है, चंदा मांगा है, आज मुझसे बढ़कर कोई ज्यादा चंदा देने वाला ना होगा। हजरत उमर फारूक की अपने दिमाग में और अपने ख्याल में सोच रहे कि आज सबसे ज्यादा चंदा और अल्लाह सबसे ज्यादा मदद मैं करूंगा। वो घर जाते हैं, अपनी जितनी भी जायदाद होती है, जितना मालो दौलत होता है, कहते कि मैंने उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और एक हिस्सा अपने घर के लिए रखा, एक हिस्सा अल्लाह के रसूल के पास लेके आया। अल्लाह के रसूल के पास लेके आया, अल्लाह के रसूल ने पूछा कि तुमने क्या इस्लाम के लिए खर्च किया? हजरत उमर कहते कि मैंने जितने भी माल थे उसके 2 हिस्से करके एक अपने घर के लिए रखा और एक अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर है। तो वो ये खुश फहमी में थे कि आज सबसे ज्यादा खर्च मैं करूंगा। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, अपने हाथ में मालो दौलत को लेके, अशरफियों को लेके, दिरहम और दिनार को लेके अल्लाह के रसूल की खिदमत में आते हैं। अल्लाह के रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछते हैं कि अबू बकर सिद्दीक तुमने अल्लाह की राह में क्या खर्च किया? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि अल्लाह के रसूल
میرے گھر میں جتنی بھی مال و دولت تھی، جتنی بھی جائیداد تھی، میں نے سب کچھ آپ کی خدمت میں ڈال دیا۔ تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں تو تم نے گھر میں کیا چھوڑا؟ سنیے جواب سنیے، حضرت ابوبکر صدیق کہتے میں نے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں چھوڑا۔ میں نے بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں میں گھر میں، اور میں نے سارا مال اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اسی پہ بس نہیں، یہ اعلان اللہ کے رسول کرتے ہیں کہ اسلام کے لیے مدد چاہیے۔ ایک غریب صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیٹھے رہتے، سوچتے رہتے کہ میرے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، میں کیا کروں، میں کس طرح سے اسلام کی مدد کروں۔ آج اللہ کے رسول نے اپنی زبان کھولی اسلام کے لیے، اور میری حالت اتنی خراب ہے کہ میں 1 روپے بھی نہیں دے سکتا۔ وہ بہت پریشان رہتے ہیں۔ پھر انہیں خیال آتا ہے کہ چلو کوئی کام کرتے ہیں۔ وہ کام تلاشنے کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ ایک یہودی کے یہاں ایک کام ملتا ہے۔ کام کیا ہے؟ یہودی کہتا ہے کہ میرے اتنے کھیت ہے، میری اتنی زمین ہے، اس میں تمہیں پانی سیراب کرنا ہے، یہ تم صبح سے شام تک کرو، شام میں اجرت مل جائے گا۔ اور وہ یہودی دیکھتا ہے کہ مسلمان ہے، مسلمان کی دشمنی میں وہ جو ڈول اور رسی دیتا ہے، ڈول میں سوراخ کر دیتا ہے تاکہ کنواں سے پانی نکالتے وقت آدھا گر جائے اور محنت اسے زیادہ کرنی پڑے۔ اب وہ صحابی رسول بولتے ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ لگے رہتے صبح سے شام تک کنویں سے پانی نکال رہے، رسی سے اپنے ہاتھوں سے رسی کھینچ رہے، صبح سے شام تک کھینچتے کھینچتے پورے جب کھیتوں کو سیراب کر دیتے ہیں، ہاتھ پورا چھل جاتا ہے رسی کھینچنے کی وجہ سے، خون نکلنے لگتا ہے۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے تو وہ یہودی کچھ کھجور دیتا ہے اجرت میں، بدلے میں کچھ کھجوروں کو دیتا ہے کہ صبح سے شام تک تم نے جو محنت کی یہ تمہاری اجرت ہے۔ وہ صحابی اس کھجور کو لیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ہاتھ کو پیچھے چھپائے رہتے ہیں کہ میں کس منہ سے دوں کہ اتنا سا میں اللہ کے راہ میں مدد کرنے آیا ہوں۔ اپنے ہاتھ کو پیچھے رکھتے اور اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بولتے کیا بات ہے، تم کیوں شرما رہے ہو، مایوس کیوں ہو؟ اور ان کے ہاتھوں کو آگے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہاتھوں سے خون بہ رہا ہے اور چند کھجوریں دونوں ہاتھوں میں ہیں۔ اللہ کے رسول یہ دیکھ کے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں جہاں مالوں کا ڈھیر لگا ہوا رہتا ہے، جہاں سارے صحابہ کرام نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق مال خرچ کی تھی، ان مالوں کے ڈھیر میں ان کھجوروں کو پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ تمہارے کھجور ان تمام مالوں کے لیے برکت کا سبب بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نیت کو دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ کوانٹٹی کتنا کم ہے، کوالٹی دیکھا اللہ کے رسول نے، کوالٹی کیا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور اعلان کن لوگوں کے سامنے کیا تھا؟ جو مکہ میں سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، جن کے پاس کھانے کے لیے صحیح سے کھانا نہیں تھا، جن کے پاس پیر میں صحیح سے جوڑے چپل نہیں تھے، ایک دن کھاتے تھے دوسرے دن کھانے کے لیے سوچنا پڑتا تھا۔ اللہ کے رسول ویسی جگہ پہ اعلان کر رہے کہ کون ہے جو آج اسلام کی مدد کرے گا، میں اسے اللہ سے کہہ کے جنت دلواؤں گا۔ حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کسی سے 1 روپے چندے لینے کی ضرورت نہیں ہے، عثمان دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ عثمان اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ پھر اللہ کے رسول دوسرا سوال کرتے ہیں، آج کون ہے جو اسلام کی مدد کے لیے سب گھوڑے اللہ کے راہ میں قربان کرے گا، سب گھوڑے دے گا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ عثمان پھر کھڑے ہوتے، عثمان بن عفان کہتے ہیں اللہ کے رسول کسی سے 1 روپے چندے لینے کی ضرورت نہیں ہے، عثمان دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت اللہ کے رسول پھر تیسرا سوال کرتے، کون ہے جو کچھ درہم و دینار دے گا، کچھ پیسے دے گا، پیسوں کی ضرورت ہے اسلام کو۔ عثمان بن عفان پھر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اللہ کے رسول کو کہتے ہیں عثمان دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے رسول 7 مرتبہ سوالات کرتے ہیں کہ کون اسلام کی مدد کرے گا۔ حضرت عثمان بن عفان بلا سوچے بلا سمجھے کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ کسی سے چندہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، عثمان دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے رسول دیکھتے ہیں یہ منظر اور کہتے ہیں اے عثمان بیٹھ جا، آج کے بعد اگر عثمان کوئی نیکی نہیں کرے گا اللہ رب العالمین پھر بھی اسے جنت دے گا۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ کہاں سے لاؤ گے دوستو؟ آج ہم نے اور آپ نے چندے کی مسجد بنا دی، چندہ کرتے کرتے تھک جاؤ، ہمارے جیب سے پیسے نہیں نکلتے، یہ جذبہ کہاں سے لائیں گے؟ حضرت عثمان بن عفان نے یہ نہیں سوچا کہ میرے گھر میں اتنا خرچے، میرے بیوی بچوں کا یہ خرچے۔ اللہ کے رسول کے سوالات ہوتے جا رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال میں سب سے پہلے کھڑے ہو کے لبیک کہتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرا ایک پڑوسی ہے اور میرا ایک کھجوروں کا باغ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس میں دیوار دوں، باؤنڈری کر دوں، لیکن میرے پڑوسی کا ایک کھجور کا تنا ہے وہ بیچ میں آ جا رہا ہے، اگر میں دیوار دینا چاہتا ہوں تو دیوار ٹیڑھی ہو جاتی ہے،
اور میں اس پڑوسی سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کھجور کا تنا مجھے دے دے، وہ دینے کے لیے راضی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اسے بیچ دو، وہ بیچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول آپ میری مدد کیجیے۔ وہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس آ کے یہ شکایت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کون ہے، اسے بلاؤ۔ اللہ کے رسول دیکھیے اچھے کاموں کی سفارش کیا کرتے تھے، نیک کام جو شریعت کے مطابق ہو، اگر کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی مجبور ہو تو اللہ کے رسول فوراً اس کی سفارش کرتے تھے، مدد کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ کہتے ہیں اس صحابی کو بلا کے لاؤ، کون ہے وہ کہ تمہیں نہیں دینا چاہتا ہے۔ وہ صحابی اس آدمی کو بلا کے لاتے ہیں، کہتے ہیں کیا ماجرا ہے؟ وہ اپنی دیوار سیدھی کرنا چاہتا ہے، باؤنڈری دینا چاہتا ہے، تمہارے ایک درخت آ رہا تم اسے بیچ دو۔ تو بولتا ہے اللہ کے رسول میں نہیں دینے والا۔ وہ منافق شخص ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تم نہیں بیچنا چاہتے، تم اس کی جو قیمت مانگو منہ بولی قیمت مل جائے گی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے میں کہہ کے جنت میں اس کے بدلے ایک کھجور کا درخت دلوا دوں گا۔ وہ منافق شخص کہتا کہ نہیں مجھے یہ سودا بھی منظور نہیں۔ وہ دنیا دار آدمی تھا، اس نے انکار کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے عام اعلان کر دیا کہ کون ایسا شخص ہے جو اس شخص سے یہ کھجور کا تنا لے کے اللہ کے رسول کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کی درخت لگوا دے گا۔ اب یہ بات حضرت ابو دہدہ کے کانوں میں جاتی ہے۔ ابو دہدہ صحابی رسول ہے، وہ پوچھتے اللہ کے رسول کیا یہ آفر میرے لیے بھی ہے کہ اگر میں یہ کھجور کا درخت اس صحابی کو دلا دوں تو مجھے بھی جنت میں ایک کھجور کا درخت ملے گا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں۔ وہ حضرت ابو دہدہ اس آدمی کے گھر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم مجھے جانتے ہو؟ تو وہ آدمی کہتا تمہیں کون نہیں جانتا، تمہارے تو مدینے میں 600 کھجوروں کے درخت ہے جسے لوگ کھانے کے لیے انتظار کرتے ہیں، ایک خوبصورت چشمہ اور اتنا اچھا خوبصورت گھر بنا ہوا ہے، کون نہیں جانتا تمہیں، تم تو اتنے مشہور تاجر ہو۔ تو حضرت ابو دہدہ کہتے ہیں کہ تم جو بولو منہ بولی قیمت میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ پریشان رہتا ہے، بولتا ہے کہ میں کچھ ایسی بات کہوں کہ یہ خود پریشان ہو کے چلا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اپنے سارے کھجوروں کے درخت دے دو میں دے دوں گا۔ مطلب نہ رادھا ناچے گی نہ نومن تیل جلے گا۔ وہ بات ایسی کرتا ہے کہ سوچتا ہے کہ یہ بات سن کے واپس چلا جائے گا۔ تو حضرت ابو دہدہ کہتے ہیں چلو سودا منظور، یہ میرے 600 کھجوروں کے باغات والے جو باغ ہیں 600 درختوں کے وہ تمہارے ہو گئے، اس میں جو گھر ہے میٹھے چشمے کا پانی ہے وہ سب کے سب تمہارے ہو گئے، یہ کھجور کا تنا تم مجھے دے دو۔ وہ کھجور کا تنا لے کے اس باغ میں جاتے ہیں اور باغ کے اندر بھی داخل نہیں ہوتے ہیں، ان کی بیوی بچی وہیں ہوتی ہے، باہر ہی سے آواز لگاتے ہیں اے ام دہدہ سنتی ہو میں نے سودا کر دیا، تم باہر نکل آؤ۔ وہ خاتون بھی کتنی صبر والی خاتون تھی، کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں تم بہت بڑے تاجر ہو، تم نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہوگا۔ پوچھتی ہے کہ تم نے کس چیز کے بدلے میں سودا کیا؟ حضرت ابو دہدہ جواب دیتے ہیں جنت میں ایک کھجوروں کے بدلے، ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں نے یہ سارا باغ اور یہ ساری زمین و جائیداد میں نے اللہ کے راہ میں قربان کر دیا۔ وہ اتنی نیک اور صابرہ خاتون کہتی ہے کہ بہت اچھا سودا کیا ہے، کیا تم نے خوبصورت سودا کیا ہے۔ اپنے بچوں کو لے کے باغ سے نکلنے لگتی ہے، اس کے بچوں کے پاکٹ میں جیب میں کچھ کھجور ہوتی ہے، حضرت ام دہدہ اسے بھی نکال دیتی، کہتی کہ یہ اب ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ صدقہ کیے ہوئے چیز کو ہم کھا لیں جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو کے جنت کے کھجور میں اور جنت کے درخت میں کوئی کمی کر دے۔ ایک اس کا چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہوتا ہے، ان کے منہ میں ایک کھجور وہ منہ میں لیا ہوتا ہے، حضرت ام دہدہ اپنی انگلی ڈال کو منہ سے نکال لیتی ہے، کہتی ہے کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں، اور لے کے نکلتی ہے۔ حضرت ابو دہدہ اس کھجور کے تنے کو لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ میں نے سودا کر لیا، اب وہ صحابی اپنی زمین میں آرام سے باؤنڈری لگا سکتے ہیں۔ حضرت اللہ کے رسول دیکھتے ہیں اور دیکھ کے مسکراتے ہیں اور مسکرا کے کہتے ہیں کم من اسکن رداہ لابی دہداء فی الجنہ، کم من اسکن رداہ لابی دہداء فی الجنہ۔ اللہ کے رسول یہ جملہ بار بار دہرا رہے کہ اے ابو دہدہ تمہارے لیے جنت میں کتنے کھجورے، کتنی کھجوروں کی کتنی ٹہنیوں پہ کتنے دانے، یہ بار بار اللہ کے رسول الفاظ دہرا رہے ہوتے۔ وہ سمجھ جاتے کہ اب ہمارے لیے جنت میں کھجور لگنے والی ہے، اور اللہ کے رسول کہتے کہ تم نے تو ایک کھجور کے بدلے میں ایک کھجور کا سودا کیا تھا جنت میں، اب تم تو 600 کھجوروں کو بیچ آئے ہو اللہ کے راہ کے لیے، 600 کھجوروں کو تم نے قربان کر دیا، اب تو اللہ رب العالمین تمہیں اپنے شایان شان کم سے کم 600 کھجور کو درخت ہی جنت میں دے گا۔ اسی پہ بس نہیں ہے، جسے یہ تصدیق مل جائے اور لسان مصطفیٰ سے مل جائے کہ تم اب جنت میں جانے والے ہو، اسے کسی اور نیک کام کی کیا ضرورت ہے؟
آج اگر ہمیں اور آپ کو کوئی بڑا شیخ، کوئی بڑا اسکالر، کوئی آرگنائزیشن کا لیڈر ہی کہہ دے کہ تم یہ کام کرو گے مسجد کے لیے، دین کے لیے، تو تمہیں جنت ملے گی، تو ہم وہ کام کر کے مطمئن ہو جائیں گے، ہم کہیں گے کہ ہمارا کام ہو گیا۔ لیکن حضرت ابو دہدہ اسی پہ بس نہیں، پھر جنگ بدر کا وقت آتا ہے، جنگ بدر میں حضرت ابو دہدہ میدان جنگ میں آگے آگے ہوتے ہیں، اور آگے آگے ہونے کے بعد جب دشمنوں کا تیر برستا ہے، حضرت ابو دہدہ اپنے سینے پہ تیر لیتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ جب جنگ ختم ہوتی ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ کھجوروں والا یعنی ابو دہدہ کہاں ہے، مجھے دکھاؤ۔ اللہ کے رسول کو دکھایا جاتا ہے، وہ شہید پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول پھر دیکھتے ہیں اور دیکھ کے بولتے ہیں کم من اسکن رداہن لابی دہدہ فی الجنہ، کہ ابو دہدہ تمہارے لیے جنت میں کھجورے ہی کھجورے، تمہارے لیے جنت میں کھجورے ہی کھجورے، کاش یوں موت آئے میرے ہمنشی نزا کا اور ہو جائے منظر ہنسی، ادھر وہ اپنی زلفیں سوارا کرے، ادھر دم ہمارا نکلتا رہے۔ یہ جذبہ صحابہ اکرام کے اندر موجود تھا کہ اللہ کے رسول کی ایک زبان پہ، اللہ کے رسول کے بولنے کے بعد وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہمیں اپنے لیے کیا رکھنا ہے، گھر والوں کے لیے کیا رکھنا ہے۔ اللہ کا رسول کا اعلان آتا تھا اور اپنے سارے مالوں کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگ بھی اس طرح اپنے سارے مالوں کو دے کے فقیر بیٹھ جائیں، اور اسلام نے اس چیز کی اجازت بھی نہیں دی، لیکن کم از کم اتنا تو صدقہ و خیرات کرے جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے مالوں میں ہر سال جب تمہارا مال اتنا نصاب کو پہنچ جائے اور سال گزر جائے تو اس میں صدقہ نکالو، زکوٰۃ نکالو، اور جب کوئی غریب مسکین، کوئی مجبور، کسی بے بس کو دیکھو تو اس کے مدد کر سکو، اس کے کام آ سکو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص کسی غریب، یتیم، مسکین کی مدد کرتا اللہ رب العالمین اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ کل اسے شہداء کے ساتھ اور انبیاء اکرام کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اس کے درجے کو رکھے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ اپنے باغوں کو وہ کھیتی کیا کرتا تھا، اور جب کھیتی کرتا تھا تو سارے لوگ اس سے ناراض رہتے تھے۔ کہتا ہے کہ بہت گرمی کا موسم تھا، اور میں ایک دوسرا شخص کہتا ہے کہ بہت گرمی کا موسم تھا اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک بادل کا ٹکڑا اس شخص کے کھیت کے سامنے آتا ہے اور برسنا شروع ہو جاتا ہے، اور بادل سے اس نے ایک نام کی آواز سنی تھی، تو وہ جاتا ہے اس کے پاس جس کا کھیت تھا اور اس سے پوچھتا ہے تمہارا فلاں نام ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میرا نام ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری آواز بادلوں سے سنی، تم ایسا کیا کام کرتے ہو کہ اللہ اتنا خوش ہے بس تمہارے کھیتوں میں پانی برسا رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا میرے کھیتوں سے جتنے بھی اناج، جتنے بھی پھل نکلتے ہیں میں اس کا 3 حصہ کرتا ہوں، میں اس کا 3 حصہ کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ غریبوں میں، یتیموں، ضرورت مندوں میں صدقہ و خیرات کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ پھر اپنے اسی کاروبار میں لگاتا ہوں، پھر کھیتی باڑی میں لگا دیتا ہوں۔ تو میرے اللہ کے رسول کیا بتایا اس شخص نے کہ اپنے مالوں کا 3 حصہ کرتا ہوں، یعنی 100 روپے ہے تو اس کا 35-36 روپے کر کے 3 جگہ کرتا ہوں، اور ایک اپنے اخراجات کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اور ایک غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں بانٹتا ہوں، اور پھر دوسرا جو بچتا ہے اسے پھر اپنے بزنس میں لگا دیتا ہوں۔ تو یہ صدقہ و خیرات کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں، اپنے پیسوں میں، اپنی جائیداد میں ان غریبوں کو، ان یتیموں کو حق دے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ اے اللہ کے رسول آپ زکوٰۃ کا مال وصول کیجئے، خذ من اموالہم صدقۃ، آپ صدقے کا مال لیجئے، کس وجہ سے؟ تطہرہم، تاکہ ان کے مالوں کو آپ پاک کر دیجئے، وتزکیہم بہا، اور ان کے دلوں کو بھی آپ پاک صاف کر دیجئے۔ پتہ کیا چلا؟ جو شخص اپنے مال میں صدقہ و خیرات نکالتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، اس سے اس کے ڈیجٹ کم نہیں ہوتے۔ بظاہر لگتا ہے کہ پیسے کم ہو گئے ہیں، ڈیجٹ کم ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین کہہ رہا کم نہیں ہوتے، بلکہ اس کا جو مال ہے اللہ رب العالمین اسے پاک کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دلوں کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ اور جو شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ آمین کہتا ہے۔ اور فرشتے دعا کیا کرتے ہیں؟ فرشتے تو خود سے کوئی دعا اور آمین نہیں کہہ سکتے، اللہ کے حکم سے اترتے ہوں گے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، کہ اے اللہ
جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے مال و دولت کو اور بڑھا دے، اور زیادہ اضافہ کر دے۔ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کی مال و دولت میں اور برکت دے۔ دوسرا فرشتہ آمین کہتا ہے۔ پھر وہ دعا کرتے ہیں اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو اپنے مال و جائیداد کو، اپنے پیسے کو روکے رکھتا ہے، بس اپنے لیے رکھتا ہے، جو کماتا ہے بس اپنا پیٹ بھرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مال کو برباد کر دے، اللہ رب العالمین اس کے مال کو تو غلط جگہوں پہ لگا دے۔ پھر وہ فرشتہ آمین کہتا ہے۔ اور آج دیکھیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو کوئی ایسی بیماری دیتا ہے جہاں ہاسپٹل میں پیسہ لگ رہے ختم ہو جاتا ہے، بیماری میں پیسے لگ رہے، دوائیوں میں لگ رہے، کیوں؟ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں کریے گا، اللہ رب العالمین دوسرے راستے سے نکال دیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقیقی طور پہ مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ صرف رمضانی مسلمان بننے سے ہمارا کام نہیں بننے والا ہے کہ وقت آیا ضرورت پڑی من کیا نماز پڑھ لی، من کیا پیسے رہے تو دے دیے، نہیں من کیا الا ماشاء اللہ۔ تو ایسے میں ہمارے حالات بھی بدلنے والے نہیں ہیں۔ اور آج جو پورے دنیا میں مسلمانوں کے حالات ہیں وہ کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ تم جب تک قرآن و سنت کو تھامے رہو گے، اس پر عمل کرو گے، تب تک تمہارے حالات بہتر رہیں گے۔ اللہ رب العالمین تمہیں زمین کا خلیفہ بھی بنائے گا، لیکن تم جب اس سے روگردانی کرنے لگو گے، اس سے ہٹنے لگو گے، اپنی منمانی کرنے لگو گے، اور یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح جو تمہارے دل میں بات اچھی لگی اس پہ عمل کر لیے، جو تمہارے دل میں تھوڑا مشقت والی بات ہے، تکلیف والی بات ہے، تم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہو، یعنی یہودی اور عیسائی کی مشابہت اختیار کرنے لگو گے، اللہ رب العالمین تم سے ساری چیزیں چھیننے لگے گا، اور تمہیں پھر ذلت و خواری اور رسوائی نصیب ہوگی۔ اور آج یہ حالات ہمارے سامنے ہیں، ہر طرف مسلمان پریشان ہے، مجبور ہے، بے کس ہے۔ تو اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک میں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ایام بچے رہ گئے اللہ رب العالمین ان سے ہمیں اور آپ کو ہر وقت، ہر لمحہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ رب العالمین اس کی بیماری کو دور کر دے، ہم میں سے جو مریض ہے اللہ رب العالمین اس کے مرض کو دور کر دے، ہم میں سے جو مسکین ہے اللہ رب العالمین اسے توانگر بنا دے، ہم میں سے جو بے حال ہے بدحال ہے اللہ رب العالمین اس کی حالت کو تبدیل کر دے، ہم میں سے جو بزرگ ہے اللہ رب العالمین ان کے قبر کو تو نور سے منور کر دے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔